السلام علیکم، ہمارا چینل محبت اہل بیت سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اگلی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکیں۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محمد ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ایک مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پہ بلند آواز۔ خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس بے مثل و بے مثال عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں ندیم بھائی کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام کی والدہ گرامی اپنی بارگاہ سے انہیں اس بات کا سب سے منفرد اجر عطا فرمائیں کہ انہوں نے ایک منفرد موضوع پر مجلس اعزاء کا انعقاد کیا ہے اور نہایت حساس موضوع ہے، اور اس کی کچھ باتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ وہ بعض حضرات کے لیے مجلسی روایات سے مختلف ہوں یا بعض لوگوں کے ذہنوں میں بنائے ہوئے عقیدے کے بتوں سے مختلف ہوں، کیونکہ جو خود تراشا جائے وہ عقیدہ نہیں ہوتا، بت ہوتا ہے۔ بسم اللہ۔ جس کو خود تراشا جائے بہت اچھے وہ بت تو ہو سکتا ہے، عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ تو کیونکہ یہ نہایت حساس موضوع ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میں پوری تقریر میں کسی روایت کی طرف رجوع نہ کروں بلکہ قرآن مجید سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، مرج البحرین یلتقیان، کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں جب قرآن کا ترجمہ مشکل ہو، اب وہ زمانہ نہیں کہ جب مولوی چاہے تو اپنی مرضی کا ترجمہ کر کے چلا جائے۔ قبلہ سجاد بخاری صاحب تشریف فرمائے، مجھ سے زیادہ عربی سے واقف ہے۔ باہر کہتے ہیں سمندر کو، یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور شامل ہو جائے تو تثنیہ کا صیغہ ہو جاتا ہے۔ بحرین دو سمندروں کو کہتے ہیں۔ ہم نے دو سمندروں کو آپس میں ملا دیا۔ کتنا ملایا؟ بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان فاصلہ رہتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں یہاں پر؟ جو حضرات واقف ہیں میرے انداز گفتگو سے وہ اگر خاموش ہو کے بھی سنیں گے تو مجھے اس موضوع کے اندر قطعاً یہ احتیاج نہیں کہ آپ واہ واہ کریں گے تو بات آگے چلے گی۔ صرف مجھے یہی تسلی ہوتی رہے کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، اتنی حاضری کا ثبوت آپ دیتے رہیے گا۔ اور قبلہ جمشید نقوی صاحب، میں قرآن مجید سے عرض کر رہا ہوں، جا کر نہ علماء دور ہیں، نہ لغت دور ہے، نہ ڈکشنری دور ہے، انٹرنیٹ پہ جو نوجوان بیٹھتے ہیں، موبائل فون آپ کے پاس موجود ہے، ہم نے دو سمندروں کو یلتقیان کر دیا، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان فاصلہ رہتا ہے۔ لا یبغیان، بغی عربی میں کہتے ہیں چھونے کو، وہ ایک دوسرے کو چھوتے تک نہیں ہے۔ سلامت آباد، دو سمندر بھی ملائے ہیں، یہی فضائل ہے جناب محسن کا۔
دو سمندر آپس میں ملائے ہیں، فاصلہ بھی رہتا ہے، ایک دوسرے کو چھوتے تک نہیں، اور کمال یہ ہے کہ لولو بن کے حسن آ جاتا ہے، مرجان بن کے حسین آ جاتا ہے۔ اللہ آپ کو کربلا لے جائے، اور آپ جب بغداد جائیں تو وہاں نوابین اربع میں سے عثمان ابن سعید اس کا روضہ ہے۔ ان 4 خصوصی بندوں میں سے جو غیبت صغریٰ میں حضرت کی نوکری کے فرائض انجام دیتے رہے۔ عثمان ابن سعید کے بارے میں زیارت کا فکرہ ہے کہ اس پر سلام جو اس راز سے واقف ہے۔ 2 فکرے ہیں اور دونوں فکرے عالم وجدان کے فکرے ہیں۔ پہلا فکرہ ہے عثمان ابن سعید کے فضائل کا، اس پر سلام جو مہدی کی اتری ہوئی چادریں پہنتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ ہر نوکر کو آپ اپنا لباس نہیں دے دیتے ہیں، اس پر سلام جو مہدی کی اتری ہوئی چادریں پہنتا ہے۔ اور اگلا فکرہ ہے اس پر سلام، میں گام شاہ کو کربلا سمجھتا ہوں، یہ پورے لاہور میں امام حسین علیہ السلام کا گھر ہے، بے وطن کا ہر شہر میں گھر بنا، ہر امام بارگاہ امام کا گھر ہے، لیکن جس کے ساتھ کربلا لگ جائے وہ امام کا خصوصی گھر ہے۔ میں کربلا کی قسم کھا کے کہتا ہوں فکرے ہیں اس پر سلام جو اس راز سے واقف ہے کہ بطول کے ہاں ولادتیں کیسے ہوتی ہیں۔ سمجھ آئیے میری بات کی نہیں؟ جو اس راز سے واقف ہے، اگر یہ بات خصوصی نہ ہوتی تو خصوصی سلام کیوں ہوتا؟ اب آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ نبیوں کی جو چھوٹے معصوم ہیں 14 کے مقابلے میں، ان کی ولادتیں کیسی ہوئی؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ لِنَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ خدا بشر کا میٹیریل بتا رہا ہے کہ میں جنہیں بشر بناتا ہوں وہ بندے کے حصے ہیں۔ کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا۔ چپ بھی رہو گے تو بات ناصر عباس کی نہیں، رحمان کی بات ہے، کچی پکی روٹی سے نہیں، اللہ کے قرآن سے پڑھ رہا ہوں۔ بشر کی نشانی یہ ہے کہ نطفے سے بنتا ہے، جو نطفے سے بنتا ہے وہ بشر ہوتا ہے، جو بشر ہوتا ہے وہ نطفے سے بنتا ہے۔ دارین کے علماء کو چیلنج ہے کہ بشر تو بنتا ہے نطفے سے، بتاؤ عیسیٰ کو کیا کہو گے؟ سوال ہے میرا، عیسیٰ کون ہے؟ بھائی بشر ہے کہ نہیں ہے؟ نطفے سے تو وہ بنا نہیں۔ کلیہ قرآن کا ہے کہ بشر نطفے سے بنے گا۔ ماں ہے بطول، شادی اللہ نے کی نہیں۔ یہ بطول کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے بھی روایت نہیں پڑھتا، آیت پڑھنے لگا ہوں۔ سورہ مزمل جس کی شان یہ ہے کہ باوضو ہو کر شب جمعہ اگر کوئی پڑھنا شروع کرے اور 40 راتیں پڑھتا رہے، امام زمان سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے، زیارت بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کا تعلق ہے معرفت کے ساتھ۔ معرفت تھوڑی ہوگی تو خواب میں جھلکی دکھائیں گے، معرفت زیادہ ہوگی تو بازو سے پکڑ کے اٹھا کے بٹھا دیں گے۔ یہ شان ہے سورہ مزمل کی، میں نہیں کہہ رہا، صادق امام کی روایت پڑھی ہے میں نے۔ سورہ مزمل نے بطول کا ترجمہ کیا ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، مادہ ہے قبلہ باتالا، باتالام، باتالا، سب سے کٹ کر اس سے جڑ جاؤ۔ بطول اسے کہتے ہیں جو مخلوق سے جڑے کبھی نہ، خالق سے کٹے کبھی نہ۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ زبردستی ہے کوئی نہیں؟ مخلوق سے کٹے نہ، مخلوق سے کبھی جڑے نہ، خالق سے کٹے نہ۔ 10 سال تک یہی فکرہ پڑھتا رہوں، حق ادا نہیں ہوتا۔ مخلوق سے جڑے کبھی نہ، خالق سے کٹے کبھی نہ۔ کائنات کی کوئی بیٹی ہر وقت اللہ سے نہیں جوڑ سکتی۔ فطرت کا تازیانہ کبھی مصلے سے اٹھا دیتا ہے، کبھی قرآن سے ہٹا دیتا ہے۔ جس بی بی کو قرآن تلاوت سے نہ روک سکے، مصلی عبادت سے نہ روک سکے،
اس بی بی کو کہا جاتا ہے بتول، اس لیے تو شادی ہوئی نہیں مریم کی، شادی ہو جاتی تو مخلوق سے جڑ جاتی۔ اللہ نے مریم کو بتول رکھنے کے لیے شادی ہی نہیں کی۔ اب دنیا سوچ کے بتائے وہ کون تھا جو زہرا کا شوہر بھی بن گیا اور فاطمہ پھر بھی بتول رہی؟ یہ تقریر نہیں، علی کی قسم پل صراط ہے، جس سے نہایت احتیاط کے ساتھ گزرنا مقصود ہے۔ نہ تہذیب ممبر کے خلاف کوئی فکرہ کہنا چاہتا ہوں، نہ شان اہل بیت میں کوئی نازیبہ فکرہ۔ اپنی کم معرفت کا اظہار کرتے ہوئے، کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ فکر قرآن سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بتول کہتے ہیں جو مخلوق سے جڑے کبھی نہ، خالق سے کٹے کبھی نہ، چاہے شادی ہو جائے چاہے ماں بن جائے۔ مریم ہے بتول، بیٹے کی ولادت کیسے ہوئی؟ دارائن میں کوئی ثابت کرے کہ مریم کا بیٹا دنیا میں کیسا آیا؟ تم 9 یا 7 مہینے کے بغیر نہیں آتے دنیا میں۔ عیسیٰ کے 9 مہینے ثابت کر، پھر آل محمد کو اپنے جیسا کہنا۔ میرا دیدی میں تھوڑا دیا ہلے جلنے ہاتھ تھوڑا دیا، مومن تشریف فرماؤ، تھکاوٹ اپنی جگہ پہ۔ میں نے صرف یہ کہا ہاں نہ کرتے ہیں، آگے پھر بات چلے گی۔ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام 9 مہینے ماں کے پیٹ میں نہیں رہا، ماں کے پیٹوں سے ان کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ نجومیوں نے بتایا فرعون کو ایک آنے والا ہے تیرا ستیہ ناش کر دے گا، اس نے LHV بھرتی کر لی۔ گھروں میں جا کر بنی اسرائیل کی مخدرات کو چیک کرنے والی دائیوں، موسیٰ کی ولادت سے پہلے صبح کے وقت بھی دائیاں موسیٰ کی ماں سے مل کے گئیں۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ جی جسے شک ہو کتابوں کی دکان تو ابھی بھی کھلی ہوئی ہے۔ دائیاں دوپہر کے وقت حضرت موسیٰ کی ولادت ہے، نقوی صاحب کی ولادت جس وقت این تندور کے جلنے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ موسیٰ کو سپاہیوں سے چھپانے کے لیے ماں نے تندور میں پھینکا تھا۔ صبح بھی دائیاں مل کے گئیں، ولادت کے بعد پھر بھی دائیاں آئیں، نہ آنے سے پہلے پتا چلا نہ آنے کے بعد پتا چلا۔ تمہیں موسیٰ سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس کو تجلی سے بے ہوش کرنے والا علی سمجھ میں کیسے آ؟ سلامت ہو آپ، آت و شاد رہے۔ تھوڑا دیا ہلے جلنے میرا بچہ، تھوڑا دیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں آپ کی توجہ کے لیے پھر آگے چلنا چاہتا ہوں۔ جی میں 10,000 دفعہ کہتا ہوں، دائیاں صبح بھی موسیٰ کی ماں کو مل کے گئیں۔ یہ میں وہ فکرے کہہ رہا ہوں جو بلا اختلاف ہے۔ شیعہ تو شیعہ، کوئی اہل سنت بھی اس پر اختلاف نہیں کرے گا۔ صبح بھی مل کے گئیں، عقیدہ نہ ہو تو میں زبردستی تھوڑی منواؤں گا۔ اللہ نے مصطفیٰ کو بھی نہیں کہا کہ منوا دے، اللہ نے رسول سے بھی کہا تھا بلغ، پہنچا دے۔ کوئی نہیں مانتا بالکل نہ مانے، علی ووٹ نہیں جو منت کریں گے۔ اس میں گزارش والی بات ہی نہیں، منت والی بات ہی نہیں۔ اندر کا نظام صحیح نہ ہو، علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی، محبت علی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ آل محمد اللہ کا راز ہے، مخلوق کی سمجھ میں راز آنے لگ جائے پھر راز راز کیا ہوا؟ ہمیں اتنا سمجھنے کی اجازت ہے جتنا قرآن نے بتایا۔ کتنا روکتا رہا فرعون، موسیٰ آ کے رہا، طاقت پوری لگا لی، موسیٰ آ کے رہا۔ مانی کہ اس کی بات نجومیوں کی ایک آئے گا، میرا دل کرتا ہے یہاں فکر روک کے ایک داد فرعون کو بھی دے دوں۔ اسے نجومیوں نے کہا تھا موسیٰ آئے گا، فرعون ہو کے لانتی ہو کے مان گیا۔ اس امت کو محمد نے کہا ہے کہ مہدی آئے گا، مصطفیٰ نے فرمایا کہ مہدی آئے گا۔ اندر کا شیطان ماننے نہیں دیتا۔ جاؤ میڈیکل سائنس والوں سے پوچھو خاتون کے ماں بننے کے اسباب کیا ہیں؟ ایک خاص قدرتی ماہانہ نظام جو کسی مستور کو ماں بناتا ہے۔ شریعت نے بھی حد بتائی ہے
मेडिकल साइंस भी हद बताती है। गैर सैयदजादी 50 साल तक मां बनती, सैदानी 60 साल तक। इतनी तौज़ीह और मसाइल निकल आएंगी यहाँ किताबों की दुकान पर, जितने आप बंदे मौजूद हैं। आप जिसकी तकलीद करते हो उसमें पढ़ के देख लें। सैयदजादी और गैर सैयदजादी को एक जैसा समझने वाले बेवकूफ बेगैरतों से पूछो, फर्क कोई नहीं तो फितरत ने 10 साल का फर्क क्यों रखा? तुम शख्सियत के पीछे मारे जाओगे, अहले बैत को छोड़ दोगे। फितरत 10 साल का फर्क बता रही है, तुम मादियत में समझते हो एक जैसी हैं। 10 साल का फर्क। ये निजाम न हो, ये निजाम न हो तो औरत मां नहीं बनती। जिसे शक हो उसे उसकी कसम जिसे मानता है, खाली शक करके मरता न रहे। मेज के ऊपर अभी कुरान लेकर आए, सारा हो गई 90 साल की। ये कुरान मुकस्सरों की मौत के लिए आया है। तुम अली को अपने जैसा कहते हो, सारा 90 साल की हो गई। इब्राहिम 110 साल का हो गया। फरिश्ते आगे कहते हैं बेटा मुबारक हो। सारा मुंह पे मातम करने लगी, मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरा शौहर बूढ़ा है, मेरे यहां बच्चा कैसे आ सकता है? अल्लाह की आवाज़ या ताजबीन मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के अम्र पे ताज्जुब न कर, इसहाक आगे रहेगा। सलामत आबाद शाह, अल्लाह के अम्र पे ताज्जुब न कर। गौर है या नहीं आपका? इसहाक आके रहेगा। तुम्हें इसहाक की विलादत तो समझ में नहीं आती, मरियम के बेटे की विलादत तो समझ में नहीं आती, आले मोहम्मद कैसे समझ में आ गया? इसम दलील है मुसम्मा की। नाम होता ही तब है जब चीज हो, बगैर चीज के होने के नाम होता नहीं। भाई आदम अलैहिस्सलाम का हक़ुल महर क्या था? हक़ुल महर के बगैर निकाह फासिक है, बातिल है, मुनक्किद नहीं होता। हक महर जरूरी है, ठीक है? जिनकी शादियां हो गई हैं वो गवाही दे देंगे, जिनकी नहीं हुई वो याद रखेंगे। हक महर जरूरी है। आदम के पास तो कोई था ही नहीं, शादी हो गई हव्वा से, अब आगे आदम हक महर दे। हक महर उस कीमत को कहते हैं जो दूल्हा अपने पास से देता है। अल्लाह मियां दे नहीं सकता था, शादी आदम की हो रही थी, हक महर पास नहीं था। अब आदे मालिक है कुछ नहीं, कहवा को हाथ न लगाना हराम है जब तक हक महर ना अदा करे। का मालिक है कुछ नहीं, बतूल की चादर की कसम, अब आदे कुछ नहीं तो आले मोहम्मद पे दरूद भेज दे, मैं तेरे दरूद को हक महर में शुमार कर लूंगा। जमाने के मौलवियों को इकट्ठा करके पूछो, आले मोहम्मद पर दरूद मौजूद था, आले मोहम्मद का वजूद मौजूद नहीं तो जिन पर दरूद साबित है उनका वजूद साबित क्यों नहीं? दरूद है तो वजूद होगा, वजूद ना था तो आदम क्यों नाम बता रहा था? तू महमूद है, ये मोहम्मद है, तू आला है, ये अली है। आदम को भेजा था खुदा ने कपड़ों के बगैर, बात शजर की नहीं थी, शजरे की थी। तवज्जो है या नहीं है? अब जल्दी में यही अर्ज किया जा सकता है, आले मोहम्मद के मानने वाले जाते हैं, जानते हैं बात शजर की नहीं थी, शजरे की थी। जहां खाने पीने की बात है वहां तो अल्लाह ने कहा था कुलू वशरबू, खा और पी, और जहां कुर्ब की बात थी वो तो शजरा, खाने से नहीं रोका था, तकर्रब से रोका था। अपने जैसा ना समझना। आदम से तारीख औला हो गया, अल्लाह ने कहा कपड़े उतार, जमीन पे जा। हम सब का बाप हजरत आदम कपड़ों के बगैर जमीन पर तशरीफ ले आया। आदम के बच्चों को भी ये बात याद रहनी चाहिए कि बन्यतन जैसा होने का सोचना भी नहीं, इसलिए उसने आदम की सारी औलाद को बगैर कपड़ों के पैदा किया। सलामत रहो, आबाद शाद। जो चुप बैठे हो तुम भी बगैर कपड़ों के ही आए हो,
ٹیکسٹائل مل کے مالک کا بیٹا ہو بغیر کپڑوں کے آئے گا، امام کعبہ کا فرزند ہو بغیر کپڑوں کے آئے گا۔ آج سے یہ اصول ہمیشہ یاد رکھنا، جو کپڑوں کے بغیر آئے وہ آدم کی اولاد ہے، اور جو کپڑوں سمیت دنیا میں آئے وہ آدم سے پہلے کی مخلوق ہے۔ جس عالم کے تم قریب ہو، جس عالم پر تمہیں اعتماد ہے، آج کل زمانہ جدید ہے، جس عالم سے تعلقات زیادہ ہو اس سے بڑا عالم ہو تو کوئی نہیں۔ جسے تم بڑا عالم سمجھتے ہو، جس کی قربت تمہیں نصیب ہے، اس کے سر پہ قرآن رکھ کے اس سے پوچھنا کہ امام حسن نے، امام حسین نے، مولا علی نے، زین العباد نے، محمد باقر نے، ان سارے ائمہ نے دنیا میں آنے کے بعد پہلا کام کیا کیا؟ علی کی عزت کی قسم اگر سبق حرام نہیں ہوگا اور نمک حرام نہیں ہوگا تو پڑھا لکھا عالم تمہیں یہی بتائے گا سجدہ۔ علی دنیا میں آئے سجدے میں تھے، حسن دنیا میں آئے سجدے میں تھے، حسین دنیا میں آئے سجدے میں تھے۔ جب یہ پوچھ لینا تو پھر یہ پوچھنا کہ کیا سجدہ کپڑوں کے بغیر بھی ہو سکتا ہے؟ سلامت و آباد۔ تو طے ہوا حیدری، یہ خالی مضمون نہیں ہے، ایک تھیسس ہے مکمل کہ سیدہ طاہرہ کے ہاں بچے کیسے کائنات میں ظاہر ہوتے ہیں۔ مریم کو روکا گیا، ولادت گاہ نہیں، قانون کیسے بدل گیا؟ علی کی بھی ولادت ہوتی تو علی کی ماں کعبے میں نہ آتی، اللہ کے گھر میں ولادت نہیں ہوتی، یہ شکموں میں نہیں ہوتے، یہ دودھ نہیں پیتے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ماؤں کا دودھ پیا، غلط غلط، ماؤں کا دودھ بھی نہیں پیتے۔ دودھ ہوتا ہے دانتوں کے لیے۔ ماں کے دودھ کی دھاریں کتنی ہوتی ہیں؟ اللہ زندگی کرے 32۔ دانت کتنے ہوتے ہیں؟ 32۔ پہلے دانتوں کو کہتے ہیں دودھ کے دانت، یہ 32 دھاروں سے 32 دانت بنتے ہیں۔ دودھ کے محتاج وہ ہیں جن کے دانت نہ ہوں۔ امام کی نشانی یہ ہے کامل الاسنین، کیونکہ دانتوں کا نہ ہونا نقص ہے اور نقص ان کے قریب آ نہیں سکتا۔ یہ دنیا میں آتے ہیں تو ان کے دانت ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں؟ بات مشکل ہے لیکن اللہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے۔ مجھے اتنی توقع بھی نہیں تھی حسین کی ماں آپ کو آج عطا فرمائے۔ میں بعض بزرگوں کی سرپرستی میں بات شروع کر بیٹھا تھا، آل محمد قبول فرمائے اور خدا کرے کہ مقصریت کے جراثیم اندر پیدا نہ ہو اور آل محمد کا مقام سمجھ میں آئے، مادیت کا شکار نہ ہو جاؤ، روحانیت کی دنیا میں رہو۔ علی کے ایک بیٹے کا نام ہے محمد ابن حنفیہ۔ بیٹا علی کا ماں کے نام کے ساتھ کیوں مشہور ہے؟ عیسیٰ کی طرح پیدا ہوا، جیسے وہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے محمد ابن حنفیہ۔ یہ گود میں نازل ہوا تھا جناب حنفیہ کے۔ حنفیہ علی کی غیر معصوم زوجہ ہے۔ جب غیر معصوم زوجہ کا بیٹا قرآن کی طرح نازل ہوتا ہو تو جو عصمت کبریٰ کی مالک ہو، جو عصمت کبریٰ کی مالک ہو، جو مادن عصمت ہو، اس کی اولاد کیسے آئے گی؟ ایک غلط روایت اہل سنت سے ہمارے ہاں مشہور ہوئی کہ جناب محسن حضرت سیدہ کے شکم میں شہید ہوئے، یہ روایت ہی غلط ہے۔ میں مقتل کی ذمہ داری سے منبر رسول کو قبر حسین سمجھ کر اس پر ہاتھ رکھ کے کہہ اس پر میں نے ایک دفعہ پہلے پڑھا تھا، لاہور میں بڑا شور اٹھا تھا، آپ پتہ نہیں شور مچانے والوں میں تھے یا شور سننے والوں میں۔ میں مقتل کی ذمہ داری سے کہتا ہوں، عربی کتابوں کے مقتل کی ذمہ داری سے، جناب محسن سیدہ کے ہاتھوں پر تھے، ابھی آئے نہیں تھے تو نام کیسے ہو گیا؟ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ بھئی موسیٰ کے ساتھ نسبت دی ہے قرآن نے مصطفیٰ کو، شاہد علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تمہاری طرف ویسا ہی رسول بھیجا جیسا فرعون کی طرف سے بھیجا تھا، جیسا فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ تو مصطفیٰ موسیٰ جیسا، علی ہارون جیسا، امت یہودیوں جیسی۔ بات
بات پر اعتراض، یہ کیسے وہ کیسے، یہ کیسے وہ کیسے۔ آپ گھبرائے نہیں، کچھ مومن بھی تھے موسیٰ کی امت میں، اور بیوی موسیٰ کی وہ زرافے میں چڑھ کے آ گئی موسیٰ کے وزیر سے جنگ کرنے، جناب یوشع بن نون سے۔ یوشع بن نون سورج پلٹانے والا، صفورہ اس کی بیوی، اس سے جنگ لڑنے والی، آئی بھی زرافے پر۔ موسیٰ کے نام میں بھی 4 حرف، ایک چھپا ہوا میم وا سین، آگے جائے مکسورہ ہے، کھڑی الف لگے گی لیکن ظاہر نہیں ہوتی۔ محمد کے اسم گرامی میں بھی 4 لفظ، 4 حرف، میم ہے میم دال، صرف میم ہے میم دال ہوتا تو محمد تھا، محمد 4 ظاہر ہے، ایک چھپی ہوئی ہے۔ جہاں 4 ظاہر ہو، ایک مستور ہو، محمد بنتا ہے۔ موسیٰ نے ہجرت کی، مدائن چلا گیا، مصطفیٰ نے ہجرت کی، مدینے چلے گئے۔ موسیٰ کی نسل میں کسی نے کو خدا کا بیٹا کہا، وہ نصارہ بن گئے۔ مصطفیٰ کی امت نے، دنیا نے علی کو خدا کہا، وہ نصیری بن گئے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ وہ کہلاتے ہیں نصارہ، یہ کہلاتے ہیں نصیری۔ موسیٰ کی ایک بیٹی، دوسری ثابت کر میں مصطفیٰ کی 4 مان لوں گا۔ موسیٰ کے وزیر کے 3 بیٹے، شبیر، شبر، مشبر، بڑا بڑا بیٹا شبر، دوسرا شبیر، تیسرا مشبر۔ سیدہ کے بھی 3 بیٹے، حسن، حسین، موشن، خاموش شہید۔ نجف اشرف میں علماء میں بحث ہوئی تھی، سب سے بڑا مظلوم کون؟ اگر میں کہوں نا السلام علیکہ ایھا المظلوم، عبادت گزار سادات مومنین تشریف فرمائیں، آپ کے ذہن میں کیا تصور آئے گا؟ حسین ابن علی۔ کوئی اتنا جڑا ہے لفظ مظلوم حسین کے ساتھ؟ خالی زائد بھائی مظلوم کا لفظ لو، دنیا کہتی ہے حسین۔ نجف اشرف میں علماء نے بحث کی کہ سب سے بڑا مظلوم کون؟ سب نے لکھا حسین، ایک عالم نے لکھا علی۔ انہوں نے کہا دلیل؟ ان کا حسین کی زندگی میں کوئی مستور زخمی نہیں ہوئی، علی وہ غریب ہے جس کی زندگی میں بطول زخمی ہوئی۔ جناب محسن کی زیارت کا فکرہ ہے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے تجھ پہ سلام۔ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر کے بیٹے تجھ پہ سلام۔ السلام علیکہ یا سیدۃ النساء العالمین، اے عالمین کی شہزادی کے بیٹے تجھ پہ سلام۔ السلام علیکہ یا اخ الحسن والحسین، اے حسن حسین کے بھائی تجھ پہ ہمارا سلام۔ السلام علیکہ یا اخ زینب القبریٰ، اے زینب قبریٰ کے بھائی تجھ پہ سلام۔ السلام علیکہ ایھا الطفل السحقان، اے مدینے والوں کے پاؤں تلے کچلے جانے والے تجھ پہ ہمارا سلام۔ اللہ تمہیں ہائے کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ حسین کی ماں تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہ بانیان مجلس کی اس محنت کو قبول کرے، اور جو جو رونے آئے ہو حسن حسین کے بھائی کو، نیکو حسن کا جنازہ ہو تو حسین اٹھانے آتے ہیں، حسین کا جنازہ ہو تو حسن اٹھانے آتے ہیں، محسن کا جنازہ ہو تو حسن بھی اٹھانے کے لیے آئے گا، محسن کا جنازہ ہو تو حسین بھی اٹھانے آئے گا۔ اتنا پیارا تھا فاطمہ زہرا کو محسن۔ اولاد 2 طرح کی ہوتی ہے، ثمر بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ جو پھل ہوتا ہے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کچا، ایک ہوتا ہے پکا۔ دنیا کا پھل جتنا پکا ہو اتنا میٹھا ہوتا ہے، اور اولاد والا پھل جتنا کچا ہو اتنا زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ جو اولاد والے ہو تمہیں میرا فکرہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ حسن حسین سے چھوٹا تھا محسن کو، اتنا پیار ہے بی بی زینب عالیہ کی ماں کو محسن سے۔ جنازے پہ تیر حسن کے آئے ہیں،
तीनों पे जनाजा हुसैन का आया है, लेकिन जब 12वें की हुकूमत होगी पहला मुकदमा हसन का पेश नहीं करेगी, पहला मुकदमा हुसैन का पेश नहीं करेगी। एक गठड़ी उठा के आएगी फातिमा ज़हरा, आवाज दे के कहेगी मेहदी मैं दुनिया की अदालतों से खाली लौटाई गई हूँ, मेरे मुकदमे का फैसला कर, मैं तेरी अदालत से खाली हूँ, मौला तुम्हारा मातम कबूल करे। हुसैन और हसन की माँ, मोहसिन की माँ, तुम्हारी इस गिरिया को रात के इस वक्त तक बैठने को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह क़िबला जमशेद नकवी साहब की औलाद को सलामत रखे, सज्जाद बुखारी साहब को आबाद रखे, मेरे भाई जवाद के बच्चों को हमेशा आबाद और शाद रखे। सारे झोलियां फैलाना, अली की इज्जत की कसम, ये फिक्रा नहीं क़यामत का फिक्रा है। आवाज दे के कहेगी मेहदी मैं दुनिया की अदालतों से खाली लौटाई गई हूँ, मैं तेरी अदालत से खाली नहीं लौटना चाहती। इमाम ज़माना चीख मार के सर से ताज उतार के फेंक देंगे और दोनों हाथों से मुंह पे मातम करके कहेंगे मेरी दादी हुक्म कर, तेरा पहला फैसला कौन सा करूं? जनाब सैयदा की पाक चादर की कसम, उस वक्त बीबी फातिमा एक गठड़ी आगे करेगी, इमाम ज़माना गठड़ी खोलेंगे, रो के कहेगी मेहदी इन लकड़ियों को सूख के देख, इनमें से मेरे मोहसिन के खून की खुशबू आ रही है। लोग गुजरते रहे, मोहसिन शहीद होके गिर गया, मदीने वाले ऊपर से गुजर गए, मेरी पसलियां टूट गई, ये मेरे दरवाजे की जली हुई मातम मोहसिन, मातम मजलूम, मातम मकतूल सभी।